الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مقدس کا رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں برا وہ دن عطا فرمایا جو عمومی حالت میں بھی سید الایام، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے عام حالت میں. اور آج برکات اتنی جمع ہیں کہ جمعے کا آخری رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، اور معتکفین حضرات ہماری مسجد میں جو اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک الگ اپنی خدمت کا، عبادت کا، بندگی کا ایک ذخیرہ موجود ہے. اور باقی سب احباب جو تشریف لاتے ہیں روزے سے بھی ہیں، اور اپنے گناہوں کی عفو و درگزر کے لیے اپنے رب سے معافی کے خواستگار بھی ہیں. آج کا یہ دن توبہ کا دن بھی ہے، استغفار کا دن بھی ہے، اللہ سے رحمت طلب کرنے کا دن بھی ہے، اس کی بخششوں سے جھولی بھرنے کا دن بھی ہے، اور تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ ہم اس سے عہد کریں کہ جو کیفیت تو نے ہمیں اس ماہ میں عطا فرمائی ہے، اور جو لذت تو نے ہمیں اس ماہ میں عطا فرمائی ہے،
ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس لذت اور اس قربت اور اس عبادت کو تیرے ساتھ محبت اور بندگی کے رشتے سے قائم رکھیں گے. اور تجدید عہد دعا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ارادے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور خالص نیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آج کا دن چونکہ خصوصیت کے ساتھ دعا کا دن ہے، تو دعا کے متعلق چند چیزیں آپ سے عرض کروں. انسان کی عظمت کا سب سے بڑا راز اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، اور یہ رابطہ اس ذریعے سے قائم رکھنا ہے کہ جس ذریعے سے یہ رابطہ کبھی نہ ٹوٹے. اور وہ ذریعہ جس ذریعے سے یہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ ذریعہ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ کے ذریعہ سے کیا ہوا رابطہ اور جوڑا ہوا تعلق اللہ سے کسی حال میں بھی نہیں کٹتا، اس لیے کہ وہ جوڑ ایسا مضبوط ہے اور وہ جوڑنے والا ایسا مضبوط ہے کہ اس کا جوڑا ہوا کوئی رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور کسی قوم میں دعا اور زاری کا فقدان ہو جانا، یعنی دعا سے غافل ہو جائے یا دل کی رقت اور نرمی سے کوئی قوم الگ ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، اس ملت کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانا نہیں آتا، اس کو اللہ کے حضور گڑ گڑانا نہیں آتا، اس کو اللہ کے حضور آنسو بہانا نہیں آتا، اس کو اللہ کے حضور اپنے دل کو جھکانا نہیں آتا. تو فرمایا وہ قوم جو احتیاج دعا سے بے نیاز ہو جائے وہ فساد اور زوال سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ دعا ایک اجتماعی عمل ہے. فرد کی دعا فرد کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اجتماعیت کی دعا اجتماعیت کو فائدہ پہنچاتی ہے. توجہ دیجیے، ہر قوم، ہر گروہ اور ہر انسان کا آخری سہارا اللہ جل جلالہ ہے. جب احتیاج انتہا کو پہنچ جائے، محتاجی جب انتہا کو پہنچ جائے، مصائب اور مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، دکھوں اور تکالیف سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو ایسے میں دعا ہی دل کا سکون بنتی ہے. دعا ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. اور وہ کیفیت انسان کی جو مصائب میں الجھ کر، دکھوں میں گھر کر، سارے سہارے منقطع کر کے جس وقت وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اس کو اطمینان قلب ہوتا ہے، یہ اس کی وہ اضطرار کی حالت ہوتی ہے جہاں سب دروازوں سے مایوسی ہو گئی،
جہاں تمام دروازوں سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، ہر دروازے سے مایوس ہو گیا۔ جب سب دروازے مایوس کر گئے تو اس وقت جب وہ اپنے رب کے دروازے کے پہ پہنچتا ہے تو وہ باور کراتا ہے کہ میرا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، میرا دروازہ ہے جس کو کبھی میں بند نہیں کرتا، اور یہ جو تجھے میں باقی جگہوں پہ گھماتا رہتا ہوں، یہ بتاتا ہوں میں تجھے کہ تجھے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، چاہے سارے دروازے کھٹکھٹا کے آ جا، اور میری ہی بارگاہ ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں دینے والا کون، دینے والا کون ہے، اور وہ پروردگار ہے، اور وہ خالق ہے، اور وہ مالک ہے۔ تو مشکلات میں اور مسائل کے بھنور میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو ہر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انسان کسی سہارے اور فریاد کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جہاں جائے اس چیز سے نہ نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ مجاہدین، نہ مومنین، کوئی بھی فرد اس احتیاج سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے جھولی پھیلائے، کہ وہ رب العزت کے سامنے جھولی کو پھیلائے۔ اللہ ہو غنی۔ ذرا سنیے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار نے ایک پروگرام کے تحت جناب آدم کو تخلیق فرمایا، پھر اپنی منشا کے تحت جو کام ان سے لیا وہ لیا، جو حادثہ ان سے صادر ہوا وہ صادر ہوا، اور خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پلاننگ وہ زمین کے اوپر آدم کی بستی بسانے کی تھی، تو اس میں پروردگار عالم تو جناب آدم سے جو خطا صادر ہوئی، اور اس خطا سے آپ کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اب زمین پہ جب آپ تشریف لے آئے، آپ پہنچے، یہاں کوئی بھی وہ نہیں جو آدم کی بولی جانے، یہاں کوئی بھی وہ نہیں جو آدم کی بات سمجھے، یہاں کوئی بھی وہ نہیں جو آدم کو کسی حادثے سے، کسی تکلیف سے بچائے، اور اس غلطی اور اس خطا، اس کی معافی کے لیے اللہ رب العزت نے ہی خود چند کلمات فتلقى آدم من ربہ، یعنی گناہ بھی انسان سے ہو جاتا ہے جب، تو معافی کی صورت بھی وہ خود نکالتا ہے، معافی کی صورت بھی وہ خود نکالتا ہے۔ انسان سے گناہ انسان سے ہوتا ہے، مگر معافی کی صورت بجائے اس کے کہ انسان تلاش کرے، وہ خود معافی کے راستے بھی بتاتا ہے کہ اس راستے سے ہو کر آ جاؤ، یہ الفاظ ادا کر لو، ان الفاظ میں معذرت کر لو تو میں تم پہ خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، ہمیں کہتا ہے کہ صبر کرو، مگر توفیق صبر بھی خود عطا کرتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ دو، مگر ہمیں دینے کے لیے دیتا بھی خود ہے۔ ذرا توجہ دیجئے، ہمیں دینے کے لیے، عطا کے لیے دیتا بھی خود ہے۔ ہمیں کہتا ہے صبر کرو، مگر توفیق صبر بھی خود عطا کرتا ہے۔ توجہ دیجئے، ہر شے ہمارے مولا کے پاس سے آئی ہے، ہر چیز کا مالک ہمارا رب ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے جب زمین پہ آئے
تو بڑی دیر تک روایات میں آتا ہے کہ 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. توجہ دیکھیے. اور آپ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں الہا و زاری فرماتے رہے کہ اس قدر آنسو بہتے رہے کہ آنسو کے بہنے سے آپ کی ان جگہوں کا گوشت پگھل گیا. ان جگہوں کا گوشت پگھل گیا. روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, صدیاں روتے رہے. آخر پروردگار عالم نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات. پھر آدم کو پروردگار نے, اپنے رب نے آدم کو کچھ ایسے کلمات سکھائے کہ جن کلمات کے ذریعہ سے جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم سے, تو ان کلمات کے ذریعے سے دعا قبول ہوئی. وہ کلمات کیا تھے؟ آدم التجا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اب ذرا توجہ دیجئے. آدم تنہا تھے. وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ ربے, میرے رب, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. جی, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. مگر آدم کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جس پروگرام کے مطابق زمین پہ بھیجے گئے تھے, جس ایجنڈے کے تحت زمین پہ بھیجے گئے تھے, اور جس پروگرام کے تحت زمین پہ انہوں نے بسانا تھا, اس آدم کی پوری نسل آگے چل رہی تھی. آدم پہلے سے دعا کر گئے پروردگار, نسل انسانی کی سرشت میں غلطیاں ہیں, میں اپنی توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگتا ہوں. ربنا, میری آنے والی نسلوں کو بھی, نسل آدم کو بھی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, پروردگار تو نے نہ ڈھانپا ہمارے عیبوں کو تو کون ڈھانپے گا. ان لم تغفر لنا, یہاں بخشنا نہیں, یہاں ڈھانپ دینا ہے. ان لم تغفر لنا وترحمنا, پروردگار تیری رحمت نے ہمارے گناہوں کو نہ دھوئے تو کون اور دھوئے گا ہمارے گناہوں کو. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, پروردگار ہم تو انتہائی پستی میں چلے جائیں گے جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. اب یہاں پہ ارشاد فرمایا, یہاں آدم کی دعا تھی یہ, تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعا سے انبیاء بھی دعا کے ضرورت مند رہے ہیں. اللہ سے دعا کرنے کے لیے کوئی شخص بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا, چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا غوث قطب ابدال ہو یا عالم و دائی ہو, ہر ایک کی ضرورت خدا ہے. ہر ایک کی ضرورت خدا ہے, اور ہر ایک کا اللہ سے رابطہ جوڑنا ضروری ہے. یہ دعا کے وہ الفاظ تھے جو جناب آدم علیہ السلام نے کیے. ابھی دعا کی اگلے الفاظ آپ کو سناتا ہوں جو آدم ثانی نے کیے ہیں, جو حضرت نوح علیہ السلام نے کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصہ, سینکڑوں برس انسانی بستیوں میں اللہ کی توحید وحدانیت کا سبق دیتے رہے. اپنی رسالت کا تذکرہ ہوتا رہا
کہ میں رسول ہوں، میں کچھ اصول لے کے آیا ہوں، کچھ ضابطے لے کے آیا ہوں، وہ جو اصول اور ضابطے تمہیں جس سیارے سے تم ٹوٹ کے نیچے گرے ہو لوٹا کے اسی سے لگا دے گا، جہاں سے تم نے منزل عزت کھوئی ہے لوٹا کے اسی عزت کے مقام تک پہنچا دے گا، جہاں سے تم بربادی کے سبب سے نیچے آئے ہو وہی لوٹا دے گا۔ میرے پاس کچھ اصول ہیں اللہ نے دیے ہیں، آؤ ان کو تسلیم کر لو۔ ہاتھ درجے کی سینکڑوں برس، 900 یا 950 یا 1300 سال تک جناب نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے رہے، مگر اتنے طویل عرصہ میں روایات میں آتا ہے کہ صرف 40 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، صرف 40۔ یہ امت محمدیہ ہے جہاں پہ ہر ایک مساجد دیکھو تو بھری ہوئی ہے، خانقاہیں دیکھو تو بھری ہوئی ہے، بیت اللہ دیکھو تو بھرا ہوا ہے۔ کوئی اور ہے جو ہمارا اس طرح کا ثانی تلاش کر کے لائے؟ کسی اور کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں؟ کسی اور امت کے پاس نہیں ہیں۔ ہم گنہگار سہی، ہم خطاکار سہی، ہم ناہنجار سہی، ہم عمل سے غافل سہی، ہم کسی اور سے، مگر کوئی امت محمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی امت محمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی فرد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس قدر خوش قسمت ہیں ہم کہ جن کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے اس وقت گفتگو سن رہے ہیں اور اللہ کا کلام سن رہے ہیں، آپ کے اوپر رحمت حق واجب ہو چکی ہے، آپ کے اوپر فضل حق واجب ہو چکا ہے۔ لوگوں، آپ کو زندگی کے چھوٹے موٹے گناہ اور خطائیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ پروردگار نے دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنے آپ کو دھونے کے لیے وقت عطا کر دیے۔ سمجھو امت محمدی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کس امت کے لوگ ہیں؟ بتاؤ یہودیوں کے اندر، بتاؤ عیسائیت کے اندر، بتاؤ ہندو مت کے اندر اس طرح منظم دعوت کا کام ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اجتماع بلاتے ہیں، مگر یہ مومن جمعے کے دن کھینچے ہوئے پروردگار کے گھر میں چلے آتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ ہم مایوسی اور یاسیت میں کبھی نہیں رہے۔ ہماری قوت اور طاقت اور شوکت اور وجاہت کا لوہا دنیا مان رہی ہے۔ ہمارے عزم و ہمت و حوصلے کی داستان پوری تاریخ میں بکھری پڑی ہے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور استقامت اور شجاعت دنیا نے تسلیم بھی کی ہے اور دنیا تسلیم کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو میرے دوست یہ یاد رکھو، تم خیر امت ہو۔ یہ مت گھبراؤ کہ ہم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں مت گھبراؤ کہ ہمارے ملک کے اندر دھول اڑ رہی ہے، یہ مت گھبراؤ۔ آپ باہر جاؤ، چمکتی سڑکیں ہیں، چمکتے بازار ہیں، دمکتے شاہراہیں ہیں اور شیشے کی بلڈنگیں ہیں، مگر اندروں اتنے تاریک اور اندروں اتنے غلیظ اور باطن اتنے غلیظ کہ اگر ان کی غلاظت کو سامنے کر دیا جائے تو دنیا ان کی غلاظت اور بدبو سے ہوش نہ سنبھال سکے۔ مگر یہ غلام محمد جس کے چہرے پہ محنت و محبت کی دھول پڑی ہوئی ہے، جس کے گردا گرد پینے کے پانی کو صاف کو یہ ترس رہا ہے، مگر اس کے اندر وہ عزم اور حوصلہ ہے اور وہ جرأت و شجاعت ہے کہ جہاں بھی یہ ہو اپنے رب سے لمحہ بھر میں کانٹیکٹ کر کے یہ ندا نکالتا ہے، ربنا، میرے رب۔
کا ایک رب ہو تو بتائے، ان کے سینکڑوں رب ہیں، ان کے سینکڑوں رب ہیں، وہ کس کس کو منوائیں گے؟ ان کے درجنوں رب ہیں، وہ کس کس کو منائیں گے؟ کس کس پہ چڑھاوا چڑھائیں گے؟ کس کس کے چرنوں پہ بیٹھیں گے؟ میرا رب کہتا ہے مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم جب مصیبت میں پڑو مجھے صدا لگاؤ، پھر دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آواز دو کر دیکھو، آواز دے کر دیکھو، مجھے تمہاری مصیبت اور دکھ اور تکلیف میں پڑی ہوئی آواز جب تم لگاتے ہو تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے تسلیم کر لیا، میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ دیکھو میرے بندے نے مان لیا کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ اور مایوس نہ ہوا کرو لوگوں، تم جو بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، تم جس طرح کے بھی ہو، وضو میں ہو یا بے وضو ہو، کسی طرح کے بھی ہو، اپنے رب کو بلا کے تو دیکھو، وہ وہی پہنچے گا جہاں تو ہے، وہ وہی پہنچے گا جہاں تو ہے۔ اس لیے کہ صدائیں دینے کے لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ اضطرار ضروری ہے۔ ہم پہلے 1000 دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جب کوئی کام نہیں آتا پھر لوٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی وہ بتاتا ہے کہ تم ان دروازوں سے گھوم کے آئے ہو، ذرا بتاؤ تمہیں اطمینان ملا؟ اگر نہیں ملا تو اب آؤ میرے دروازے پہ، میں تمہیں اطمینان سے بھر دوں گا، میں تمہارے سینے منور کر دوں گا، میں تمہاری تمنائیں بھر لاؤں گا، میں تمہاری آرزوؤں کو اور تمہاری امنگوں کو پورا کر دوں گا۔ یہاں پہ خدا بندے قدوس نے فرمایا، کیا خوبصورت میرے پروردگار کا کلام ہے، فرمایا آدم ثانی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے بڑا لمبا عرصہ تبلیغ کی۔ میں بات کر رہا ہوں، نوح پیغمبر ہے، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، گھوم رہے ہیں کریا کریا، بستی بستی، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام کی کیا شان ہے کہ احترام سے لوگ جاتے ہیں، جا کے ہزاروں لاکھوں روپے کا ایک سٹیج سجاتے ہیں اور ایک کروڑوں لاکھوں روپے اس پہ سجا کر، بتیاں لگا کر، روشنیاں لگا کر، کمکمیں سجا کر جا کے ایک عالم ربانی سے وقت لیتے ہیں، عزت اور شرف کے ساتھ لا کے ممبر پہ چوٹی پہ بٹھاتے ہیں۔ کہاں آدم ثانی نوح اور کہاں امت محمدیہ کا یہ وہ فرد، آپ سمجھے، جس کو بلایا بھی جاتا ہے اور جس کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ اس پہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حال پہلے نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا، جو نبی آخر الزماں کے غلام کو مل رہا ہے جو اعزاز، جو غلام مصطفیٰ کو اعزاز مل رہا ہے، وہ سابق نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا۔ توجہ دیکھو میرے دوستو، تو پھر ہمیں کس طرح اپنے رب کا شکر ادا نہ کرنا چاہیے، کس طرح اپنے محسن محمد مصطفیٰ کو بھول جانا چاہیے کہ جس کے صدقے میں ساری عزتیں ملی ہیں۔ آؤ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تبلیغ کی، آخر 30 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے، وہ بھی زیادہ تر فیملی کے گھر کے لوگ تھے۔ اور جب آپ پریشان ہوئے تو فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، اب تو ہی میری مدد فرما۔ یعنی آخر پیغمبر کو بھی دعا کے لیے، غلبے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے اپنے رب کے پاس۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکا، یہ لوگ مجھ سے درست نہیں ہو سکے اور یہ میری بات نہیں مانتے، اب تو ہی مدد فرما۔
یہ جملہ تھا رب انی مغلوب فانتصر، تو ہی میری مدد فرما۔ اب اگلے دیکھیے، جناب نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے رسول آئے، اگلے رسول آئے، جن رسول کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اور ہم دین ابراہیمی پہ ہیں۔ ہم کس دین پہ ہیں؟ دین ابراہیمی پہ ہیں۔ ہر مذہب دین ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ عیسائیت بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے ملاتی ہے، یہودیت بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے ملاتی ہے، مگر دین ابراہیمی وہ ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کیوں لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگار، میں اپنے اس بیوی اور بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیرا کعبہ بنائیں، اور میری نسل میں ایک ایسا آئے گا جو اس کعبے کو بسائے گا، جو اس کعبے کو، کعبہ بنایا ابراہیم نے اور بسایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بسانا دعا کا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پروردگار، ایک بھیج ایسا اس گھر کی آبادی کے لیے بھی، اور جو تزکیہ بھی کرے۔ لوگوں، یہ دعا ابراہیم تھی، تو جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی وہی ابراہیمی دین پہ بھی ہے۔ تو سو آؤ، حضرت ابراہیم نے دعا کی وہاں جا کے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو، پروردگار عالم اب کیا کرنا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگار، میں ان بچے بیوی کو چھوڑ جا رہا ہوں یہاں پہ، کیوں؟ رب اجعلنی، مجھے بھی اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور نماز کا مفہوم کیا ہے؟ المؤمن یناجی ربہ فی الصلاۃ، نماز کا مطلب ہی ہے رب کے ساتھ پیار سے سرگوشیاں کرنا، رب کے ساتھ پیار سے سرگوشی کرنا، رب کے ساتھ پیار سے بات کرنا، رب کے ساتھ پیار سے ملنا۔ ربنا یناجی ربہ فی الصلاۃ، مومن نماز میں سرگوشی کرتا ہے، جس طرح اپنے دوست سے کان میں کچھ کہتا ہے، اس طرح اپنے اس محبوب سے سرگوشی کرتا ہے۔ عرض کرتا ہے، پروردگار، کچھ تھوڑی سی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، میرے حبیب، میرے محبوب، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر جملے بھی خدا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا میری اولاد کو اقامت یعنی اپنے ساتھ رابطے میں رکھنا۔ حکیم الصلاۃ کا کیا مطلب جی؟ کہ رب مولا میری اولاد کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھنا، اپنے ساتھ تعلق کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جو معنی ایک آدمی کر گیا ساری زندگی ہم وہی کرتے رہیں؟ صلاۃ کا معنی رابطہ بھی ہے، صلاۃ کا معنی تعلق بھی ہے۔ فرمایا میرے پروردگار عالم، میری اولاد کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، اپنے ساتھ متعلق رکھنا، اپنے رابطے میں رکھنا۔ اگر کبھی ان کا رابطہ ٹوٹ جائے تو تو خود رابطہ کر لینا۔ اللہ اور قرآن کہتا ہے اگر کہیں ان کا رابطہ ٹوٹ جائے تو تو خود رابطہ کر لینا۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ خود پہنچتا ہے ان تک جن کو وہ چاہتا ہے، اللہ خود پہنچتا ہے ان تک جن کو وہ چاہتا ہے، اللہ خود آتا ہے ان کے پاس جن کو وہ چاہتا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر کبھی تیرا تعلق ٹوٹ گیا، تیرا دل صاف رہا اور تیرا آئینہ قلب
روشن رہا، وہ روشن قلب کو تلاش کرتا ہے، وہ خود رو لیتا ہے، وہ خود آ جاتا ہے، وہ خود مل لے لیتا ہے، وہ خود رابطہ کر لیتا ہے، وہ خود تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اور دوستو، تو جناب آدم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ ربنا وتقبل دعا، مولا میری دعا کو قبول بھی فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی، آبا کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومنوں کے بھی حساب کے دن ان کے ساتھ رویہ نرم رکھنا، سخت نہ کرنا۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم کہا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش اور سرتابی کر چکا ہے، پروردگار تو خود اس کی گردن نہیں مروڑ سکتا؟ جی فرمایا نہیں مروڑ سکتا ہوں، مگر میرا آئین ایسا ہی ہے، میرا کام ایسا ہی ہے، میں ٹکراؤں گا تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ مجھ سے محبت کرنے والا جان بھی دینا جانتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیسے چلے گا کہ تم محبت والے ہو؟ پتہ کیسے چلے؟ پتہ تب چلے گا جب جان بھی مجھے دو گے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموال، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی لے لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کو اپنی جنت دیدار عطا کرے گا، اپنی جنت دیدار عطا کرے گا۔ فرمایا پروردگار عالم جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا فَاذْهَبَا، آپ اور جو دونوں حضرت بھائی ہارون، اب دو آپ اور بھائی ہارون دونوں جائیں اور جا کے فرعون سے بات کریں، لیکن یوں کرنا کہ بات کرنے میں لہجہ بڑا پیارا رکھنا، لہجہ بڑا نرم سا رکھنا۔ جی دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھتا ہوں کہ اللہ ہے نا، بھیج پیغمبر کو رہا ہے اور بھیج اس فرعون کے پاس رہا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، جی لیکن بھیج نبیوں کو رہا ہے اور جا کے کہہ رہا ہے بڑے ادب سے جانا، جی بڑے بہترین طریقے سے جانا، وَقُلْ لَهُمَا قُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب فرعون سے بات ہو تو بڑے دھیمے اور پیارے لہجے میں بات کرنا۔ واہ پروردگار تیری بڑی عجیب شان، جی تیری بڑی قوت اور بڑی شان ہے۔ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ جس کی گردن بھی مروڑ سکتا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں بس اس طرح کے معجزے ہو جانے چاہیے، جی انڈیا کے ترشول میں کیڑے پڑ جانے چاہیے، جی اس کی اگنی اور پرتھوی کا جو اس کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے مائع گیس، وہ خود بخود پھس کر جانا چاہیے، اور ڈرون جو ہیں وہ خود بخود ادھر سے مڑتے ہوئے ادھر ہو جانے چاہیے۔ اس طرح کے کام نہیں کرتا اللہ میری جان، اس نے تجھے بھیجا ہی یہاں پہ حق کو حق کر دکھانے کے لیے اور باطل کو باطل کر دکھانے کے لیے۔ جہاں تیری تلوار میں کاٹ ہوگی وہاں رنجیت سنگھ کی تلوار میں بھی قوت دے گا وہ، اور بھی ٹکرائے گا تمہیں۔ لو دفع اللہ الناس بعضهم علی بعض، اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم ہی میں سے تم ہی کو ایک دوسرے سے ٹکراؤں، پھر حق کو باطل پہ غالب کر کے رکھوں، یہ اللہ کا ارادہ۔ وہ تعویذوں سے نہیں کام چلنے دیتا کہ جو فلانے نے نظر ڈالی اس کی توپوں میں کیڑے پڑ گئے، اس میں کیڑے پڑ جاتے تو شاید بڑا کام ہوتا۔ وہ عمل کی دنیا میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس نے اس طرح کا تعویذ حسین کے لیے نہیں لکھا، جی اس نے اس طرح کا تعویذ 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے نہیں لکھا، اس نے اس طرح کا تعویذ
تعویذ سیدہ زینب کے لیے نہیں لکھا جس کے سر سے چادر اتر کے پورے اس میدان کارزار میں گھومی اور بے وقوف احمق. کسی اور مذہب میں جا اگر تو تعویذوں سے اس طرح کام چلانا چاہتا ہے. یہاں تو سینہ سپر ہو کر کے قوم کے ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے. پلک جھپکائے بغیر سرحدوں پہ کھڑے ہو کر جان ڈال کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہاتھ میں قوت والی, شوکت والی, عظمت والی تلوار اور اس سے بہتر ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنی ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو بچانا پڑتا ہے. اور ہم نے دھندے ڈھونڈے ہوئے ہیں آسانی سے. خدا کے بندو مخلوق, اللہ کے ہاں ذرا رابطہ جوڑو, مخلوق سے باہر نکلو. حضرت ابراہیم نے دعا کی, آپ نے سنی. موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور بات بڑی آرام سے کرنا, ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا نا آپ میرے نبی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بس بندوں میں کچھ مخلوق میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے ارادے کو بدل سکتے ہیں. جی نہیں میری جان, نہیں. وہ جو ارادت ہے جس میں اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن, اللہ کے ارادوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں تیری دعا, ہاں تیری الہا, ہاں تیری زاری یا پھر تجھ سے محبت کرنے والے کسی کامل عارف کی زاری و دعا تیری تقدیر کو مؤخر تو کر سکتی ہے مگر ٹال نہیں سکتی. سنو میری بات, قرآن مقدس کیا خوب بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے, جانے لگے تو کہنے لگے کہ پروردگار جاؤں گا تو صحیح, مگر میں فرعون سے بات کس طرح کروں گا؟ میری زبان میں لکنت ہے, میری زبان میں لکنت ہے, اور وہ پہلے ہی تپا ہوا بیٹھا ہوا ہے خدا جو ہے. میری زبان میں لکنت ہے. فرما پھر تو مجھ سے ان لفظوں میں دعا مانگنا, میں نے کچھ کوڈ فٹ کیے ہوئے ہیں جو ہی یہاں پہ آ کے چاہیں گے تیرے ڈی این اے میں تبدیلی کر دوں گا. آپ سمجھ گئے؟ فرما کیا کہوں پروردگار؟ کہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ الفاظ بھی سکھائے کس نے؟ خود اس نے, کہ یہ ہے ان لفظوں سے جب بھی تو مانگے گا براہ راست تیرا جو سسٹم میرے پاس محفوظ ہے اس ڈسک کے ساتھ یہ ٹکرائے گی تیری لہریں, اس میں خود بخود چینجنگ ہونا شروع ہو جائے گی. جی اس میں خود بخود چینجنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور خود بخود چینجنگ ہو جائے گی. کہا جاؤ جی ٹھیک ہے. یہ بات بھی دعا کے ساتھ متعلق تھی. ایوب علیہ السلام کی باڈی میں کیڑے پڑ گئے, جسم میں کیڑے تھے پیغمبر. آج کل ہم سمجھتے ہیں نا یار یہ پیر ہے خود بیمار ہو گیا, یہ دوسروں کو کیا شفا دے گا. جی یہ نہیں کبھی کہتے کہ یار ڈاکٹر خود بیمار ہے بیچارہ تو وہ دوسرے کو کیا دوا دے گا. ایک بات ہے یہ پیر خود بیمار ہے دوسرے کو کیا, اور نہیں پیر نہیں کسی کو دیتا, پیر کا رب دیتا ہے. پیر نہیں دیتا کسی کو, پیر کا رب دیتا ہے اگر اس پیر کا تعلق جڑا ہوا ہے اس سے تو. اور اگر ادھار کھائے بیٹھا ہے, روٹیوں کا ٹٹو ہے, پیٹ کا پجاری ہے, پھر کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, مت جا. پھر کچھ نہیں جی, پھر کچھ بھی نہیں اس کے پاس, مت جا. پھر اپنے رب کے پاس تنہائی میں چلا جا, وہ زیادہ تیری سنے گا. ایوب علیہ السلام نے جب بدن میں کیڑے پڑ گئے, ایک ایک کیڑا جب باڈی سے گرتا نیچے اٹھا کے پھر اس کو جسم پہ رکھتے اور رکھ کے کہتے جاتے کدھر ہو؟ جب میرے رب نے تمہارا رزق یہ بنایا ہے تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ آؤ کھاؤ کھاؤ. جی یہ پیغمبر رسول آخر جب انتہائی درجے پہ پہنچے
جسم پورے کا پورا کیڑوں نے کھا لیا. آنکھوں تک بات آ پہنچی. بات کہاں تک آ پہنچی؟ آنکھوں تک بات پہنچی. کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دو نین مورے مت کھائیو، موہ پیا ملن کی آس. دو نین مورے مت کھائیو، موہ پیا ملن کی آس. پیا ملن کی آس میں ابراہیم بھی جناب ایوب بھی آخر بےتاب ہو گئے. پروردگار سب کچھ تو ہو گیا مگر اب آنکھیں بھی جانے لگی ہیں، تجھ سے ملنے کی آرزو تو تھی. فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب بات آخری حد تک پہنچی ہے مولا، اب اس ضرر کو دور کر دے. سمجھے میری بات؟ تو پیغمبر بھی دعا کرتے. پھر آخری دعا حضرت یونس نے کی. دیکھیے حضرت یونس کی دعا آپ کو سنا لوں. حضرت یونس آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں؟ بات اصل میں یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا سبب یہ بنا قوم تھی نافرمان. اس نافرمان قوم کے لیے جناب یونس علیہ السلام نے کہا مولا یہ سنتے نہیں ہیں کچھ، اب ان کے اوپر تو عذاب لے آ، ان کے اوپر تو. اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل، ہم پھر ان کے اوپر عذاب لاتے، تو نکل. جناب یونس نکل گئے. پیچھے جب تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا کچھ تو لوگ پڑ گئے سجدے میں سارے، آہوزاری اور دعا میں. اللہ نے عذاب ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، آگے مچھلی کھڑی تھی ویل، اس نے ان کو نگل لیا. اور سالوں بعد جب واپس آئے 40 دن 50 دن کے بعد، پھر واقعہ طویل ہے، جب بات ہوئی تو فرمایا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے کہا تھا باغ اور میں نکلا اور پیچھے سے یہ اسی طرح تازے کے تازے. فرمایا موسیٰ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، میں کیسے رد کرتا؟ جناب یونس انہوں نے معافی مانگ لی تھی، میں کس طرح ان کو ہٹاتا جی، میں کس طرح مارتا ان کو؟ انہوں نے معافی مانگ لی. او خدا کے بندو رب سے معافی مانگا کرو. کتنا کلیئر ہے، رب سے معافی مانگ لی. آیا ہوا طوفان پیغمبر کو بھیج بھی دیا کہ تم نکل، میں اس میں ان کے لانے لگا ہوں طوفان. اب طوفان ٹل گیا، بندے سر جھکا گئے، ایڑیاں رگڑنے لگے. جب جناب یونس مڑ کے آئے اتنے لمبے حادثے کے بعد دیکھا بستی پھل پھول رہی ہے. کہا مولا یہ کیا؟ کہا یار انہوں نے معافی مانگ لی تھی، معافی مانگ لی تھی، میرا دل نہیں کیا ان کو پھر مارنے کا رگڑنے کا. آپ سن رہے ہیں کھلے کانوں سے میری باتیں؟ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو حقائق، سچی سچی ستھری باتیں ہیں. میری لائف میں نہ کوئی کہانی ہے، نہ قصہ ہے، نہ واقعہ ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ نیاز ہے، نہ تعبیز ہے، نہ کوئی دعا ہے. میں ایک سچا بالکل ستھرا گناہگار مگر کھرا مسلمان ہوں. میں آپ کو دین حق بتاتا ہوں. حضرت یونس کی بات سنی، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت زکریا فرمایا اولاد نہیں ہوتی یا اللہ وارث کوئی نہیں ہے. ہر ایک پیغمبر بھی وارث کی خواہش کرتا رہا ہے. پیغمبر نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پیغمبر مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور میرے وارث بھی پیدا فرما. پروردگار نے وارث عطا فرما دی. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہے نبی، ہے حسن یوسف اور نبوت یوسف بے مثال، مگر دعا کرتے ہیں انت ولی، میرے مولا میری اس دنیا میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا چارہ گر ہے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تو ہی ہے. وتوفنی، اور جب مجھے تو ادھر لے جائے، اپنے پاس لے جائے تو پھر ایسا کرنا وتوفنی مسلمن، مجھے تسلیم کرنے والوں میں لے رکھنا، اور
والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ لے جانا. یہ دعائیں ہیں. بس یہ تھی دعا. آج کا جو دن ہے بس یہ دعا کا دن ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے. اور میں آپ کو پہلے ہی بڑی بات سے کہتا رہتا ہوں، اللہ کے ہاں تکلف میں نہ رہا کرو. اللہ بے تکلف دوست ہے. اللہ بے تکلف. اللہ ولی الذین آمنوا. اس نے کہا میں تو جو مجھے مانتے ہیں میں تو ان کا دوست ہوں، میں تو ان کا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. وہ جب بھی مجھے پکارے یخرجکم من الظلمات الی النور، میں تمہیں تکلیف دہ اندھیروں سے نکال کر صاف ستھری روشنی میں لے آؤں گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے مخلص ہو جائیں. گناہ ہونا، میں پہلے بھی کہتا ہوں، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ اترانا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، گناہ پہ اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. گناہوں پہ اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. چلو یاد رکھو، پھر گناہ میں توبہ کو مؤخر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا کبھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ، تمہاری سرشت میں بدی، شیطنت اور وسوسے لکھے گئے ہیں. یہ تم سے گاہے نہ گاہے، کبھی نہ کبھی نبی معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، مگر کبھی کبھی ان کی حفاظت سے بھی ہاتھ ہٹا لیا جاتا ہے. توجہ دیجئے. بس اب آخری حدیث آپ کو سنا کے تو اجازت چاہوں گا تاکہ یہ آپ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث کون سی ہے؟ قدسی ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ آ چکے اور کچھ آپ تو رہے ہیں، لیکن گرمی ہے تو میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پھر میں سناؤں گا یہ چیز بھی. تو بس صرف یہ یاد، یہ کسی نے شاید چٹ بھیجی تھی، اعتکاف میں نہانے کے بارے میں بتا دے. تو اعتکاف میں آپ نہا سکتے ہیں، مگر بار بار ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بدن پہ کوئی پسینے کی سمیل یا بدبو ایسی آ رہی ہے کہ جس سے آپ کے ساتھیوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو آپ ایسی صورت میں نہا سکتے ہیں. چونکہ یہ موسم ایسا ہے، اس میں آپ کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، تو آپ نہا سکتے ہیں. ویسے ضرورت کے مطابق جو غسل سنت ہے وہ، اور جو غسل واجب ہے وہ آپ اس کے دوران کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی آپ کے پاس ایسا ہے جیسے پسینہ آ گیا آپ کو نیچے، اور اگر آپ وہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اسمیل آئے گی، تو آپ اس صورت میں بھی غسل اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اور پھر دعا بے اولادوں کے لیے دعا فرمائے. یار اتنی دعا کرتا ہوں بے اولادوں کے لیے، اور اتنی دعا کرتا ہوں سب کے لیے. آپ کے کہے بغیر میں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کرتا ہوں. سب آپ کے کہے بغیر ہی میں آتا جو ہوں یہاں پہ. اب میری ذمہ داری ہے آپ کے لیے دعا کرنا، اور آپ کے لیے دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہوں. اور صرف یہ بات یاد رکھیے، شاید پیر صاحب اعلان فرمائیں گے یا میں کر دوں عید کا؟ جی کر دیں. جی میں بھی کر دوں گا، آپ بھی کر دیں. اچھا نہیں، پھر آپ خود ہی کر دیں تاکہ میرا ٹائم آپ اپنے زبان مبارک سے کر دیں. جی جی اچھا ایک سیکنڈ. جی جی ایک سیکنڈ میں آپ سے پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جی پتہ نہیں، مجھے ٹائم تو نہیں میرے پاس کسی نے دیا ہوا. اچھا اچھا ٹھیک جی ٹھیک ہے. شاید اگر میرے سے ٹائم لیا ہوا ہو تو میں چل جاؤں گا، لیکن نہیں مشکل. اچھا آخر میں آپ احباب کہ یہ جو ہمارے معتکفین یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سعادتوں سے نوازا. ایک تو یہ کہ ہمارے اعتکاف والوں کے ساتھ اس کی رحمت اور اس کا فضل شامل، مسجد کے انتظامیہ کا پرخلوص تعاون ان کے ساتھ، اور پھر ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ پیر محمد عارف چغتائی صاحب ہمارے درویش ہیں، اور حضرت ہمارے کلیم اللہ شیروانی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. بہت ہی پروردگار عالم نے خاص عنایات سے ان کو نوازا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ اس ایج میں بھی یوں محبت اور پیار اور احترام سے کہ بچے جو ہیں وہ مانوس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا نالج بچوں کو دیا، روحانی بھی اخلاقی بھی ہر لحاظ سے. تو ایک تو ان کو اللہ پاک عمر دراز عطا فرمائے. دوسرے بچوں نے یہاں پہ آپ کی یہ مسجد کے اندر جو آپ پنکھے صفائی رکھے ہیں، یہ 12 11 12 13 سال کے جو بچے ہیں جی، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، لوگ ہمیشہ کہتے تھے بڑے بڑے لوگ کہ جی ہماری نسل نو خراب ہو گئی ہے، نئی نسل ہماری ینگ جنریشن. میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا کہ ہماری نسل نو نہیں خراب ہوئی. تمہیں جو 5-10 نظر آتے ہیں وہ تمہاری نسل ہے ساری کی ساری. یہ جو تمہیں مساجد میں نظر آتے ہیں روتے، یہ جو پیٹتے، یہ جو ہنستے، یہ جو کھیلتے، یہ جو صفائیاں کرتے، یہ 80% ہیں، یہ 90% ہیں، اور وہ 5-10% لوگ تم ان کو اپنی نسل نو کو اور اپنا مستقبل کہہ رہے ہو. ہمارا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہے جو 90% نوجوان ہیں. جا کے جس جگہ پہ بھی دیکھو ینگ جنریشن نوجوان 17 18 19 اور 20 سال کے نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے نوجوان نسل سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے دین میں وہ کشش ہے کہ کوئی نوجوان اس کشش کو چھوڑے بغیر، اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. انشاءاللہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہماری نسل نو قابل فخر ہے، ہمارے بچے قابل فخر ہیں. بچوں نے ہمارا یہ مسجد کی صفائی، اس کے شیشے، یہ سب چیزیں اعتکاف کے دوران یہاں پہ رہ کے یہ سب کی ہے. ان کے لیے دعا وہ ہے کہ پروردگار ان کو اپنے گھر سے بھی اور اپنی ذات سے بھی اور اپنے حبیب سے بھی وابستہ فرمائے. یہ بات. اور دوسری، کئی لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، انشاءاللہ العزیز میں ان کے لیے دعا کروں گا بھی اور کرتا بھی ہوں. اور آج کا یہ جمعہ ہے، آخری رمضان کا الوداعی جمعہ، سب دعاؤں کی بڑی دعا یہی ہم کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی یا اللہ درست فرما دے، اور ہمیں اپنے اس عذاب سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے، کیونکہ تیری دوری ہی عذاب ہے، اور تجھ سے دور ہونا ہی نار ہے، اور تیرے قریب ہونا ہی جنت ہے. پروردگار اپنے قریب کی جنت میں رکھ، اور سارے ہمارے ماں باپ کو بخش دے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو چلے گئے ان کو بخش دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے پروردگار، اور ہمارے نوجوان اور بچوں کو غیرت اور حمیت اور ایمان اور قوت اور طاقت اور شوکت اور وجاہت عطا فرما. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کو سیدہ فاطمہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.